दोस्तों इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदेद। जनरल बाजवा फैज हमीद, जनरल बाजवा नदीम अंजुम, टीम में दो कप्तान एक। वाह जी वाह, वो कहते हैं ना जनाब, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मुझे ऐसे ही ये सीन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस खूबसूरत अंदाज में जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉकी खेली है, जिस तरीके से जनरल बाजवा ने इस्टेब्लिशमेंट को दो हिस्सों में तकसीम कर अपने लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश की है, इस पे तो जनाब जनरल बाजवा साहब को पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे तमगा हुस्न कारकर्दगी कहते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, जो फनकारों को अमूमी तौर पर दिया जाता है, तो इतनी फनकारी के साथ बारीक वारदात करने पर जनरल बाजवा साहब को कम अज कम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना तो बनता है, क्योंकि मिलिट्री एजाज के अब मुझे वो लायक होते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को, क्योंकि उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उस मुश्किल में डाल दिया है जहां से उनका बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब के बारे में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्जामात को या इंकशाफात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, और इसके साथ साथ इमरान खान के इल्जामात को रख कर देखा जाए, और इसके साथ साथ जनाब मुस्लिम लीग नून के मौजूदा बयानात को देखा जाए, जहां पर वो जनरल बाजवा साहब को तुन के रखने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो बगावत का या संगीन गद्दारी का या आर्टिकल 6 का जो कार्रवाई है वो तो तयशुदा है। वो तो अब कहते ना कंध पे लिखी पई है, रिटन ऑन दी वॉल है, जिसको किसी भी सूरत तब्दील नहीं किया जा सकता। कैसे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में जिस तरीके से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दो टीमें थी, कप्तान एक था, वो हमें सूरत हाल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर इमरान खान को सपोर्ट किया, जिस तरीके से जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर ऑपोजिशन के स्क्रूज को टाइट किया, जिस तरीके से जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर इस सारी की सारी खेल को सजाया कि इमरान खान को किस तरीके से बचाकर और मायूस कुन कारकर्दगी के साथ अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सर दिलवाने के साथ साथ अपना 10 साला मंसूबा एग्जीक्यूट करना है, तो वो यकीनी तौर पर ताद के मुस्तहिक बनते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, जिस वक्त जनरल बाजवा इमरान खान के पास अक्टूबर में जाते हैं और जाकर उनको जनरल फैज हमीद साहब के तबादले के हवाले से GHQ के फैसले से, कोर कमांडर्स के फैसले से आगाह करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त इस गेम को यानी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ एक मर्तबा फिर वजारत उज़्मा दिलवाने के हवाले से जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के पहले मरहले में जनरल बाजवा दाखिल होते हैं। क्योंकि इस बात का तो सबको अंदाजा है, बदतरीन महंगाई, बदतरीन गवर्नेंस, बदतरीन अमन अमान के साथ इमरान खान पाकिस्तान के बदतरीन वजीर आजम थे। इस परफॉर्मेंस के जरिए इमरान खान किसी भी सूरत अगले इंतखाबात में जीत नहीं सकते थे, और सबको इस बात का अंदाजा था कि इमरान खान के पास अगर कोई ताकत मौजूद है तो वो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी जाने वाली 5th जनरेशन वॉरफेयर की ताकत है, और वो इसी ताकत के बलबूते पर अपने सियासी वजन को और अपने सियासी भरम को कायम रखे हुए हैं। और यही 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो ट्रोल्स हैं वो इस वक्त, या सोशल मीडिया ब्रिगेड्स हैं इमरान खान साहब की, वही हमें इस वक्त भी हर एक के ऊपर हमला आवर होती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि इस गेम को निहायत ही बारीकी के साथ सजाया गया था, और अगर आप इस चेस बोर्ड को अब देखें तो आपके सामने गेम बहुत ही हद तक वाज़ेह होती हुई नजर आएगी। और आपको याद होगा कि बहुत सारे दोस्त और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस चेस बोर्ड पर बिछी हुई इन शतरंज की चालों से अब किसी न किसी तरीके से आगाह आपको करते भी रहे हैं। अब सिचुएशन क्या बनती थी? सिचुएशन यह बनती थी कि अगर इमरान खान इक्तदार में रहेगा तो इसका मतलब यह होगा कि जनाब ये तो गए, इनके जाने को कोई नहीं रोक सकता, और इमरान खान के आने का चांस नहीं बनेगा मौजूदा सूरत हाल में। इसका मतलब यह है कि अगर इमरान खान नहीं आएगा और नई हुकूमत आएगी, तो नई हुकूमत के आने के बाद सितंबर में चूंकि इलेक्शन होने थे, जो नई हुकूमत आएगी उसने नवंबर के अंदर जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट करनी थी, और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस सूरत में जनरल बाजवा नहीं हो सकते थे, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती थी। लिहाजा इसके लिए, इस एक एक्सटेंशन के लिए इस गेम प्लान को तैयार किया गया। गेम प्लान था कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालकर मौजूदा जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसको
لالی پاپ دیا جائے اقتدار کا, ان سے کہا جائے کہ جناب آپ بدترین پرفارمنس ہے عمران خان کی, اور اس بدترین پرفارمنس کو لے کر آپ جو عمران خان اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے, آپ آئیں اقتدار میں اور آگر جناب پٹے اٹھا دیں, آپ تو پرفارمنس ماسٹر ہیں, آپ تو جناب آپ سے بڑھ کر پرفارمر کوئی نہیں ہے, شہباز شریف سے بڑا کون سا پرفارمر ہے, یہ آئے گا یوں سال کے اندر گورننس کو ٹھیک کرے گا, یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور جناب آپ کی بلے بلے ہو جائے گی, پھر اگلے 10 سال ایک دفعہ عمران خان اقتدار سے الگ ہو گیا, کون دیکھے گا. یہ وہ ٹیم تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی جو یہ سب کچھ کھیل رہی تھی, اگرچہ اس کے باوجود کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہو چکی تھی اور جنرل فیض حمید صاحب پشاور چلے گئے تھے. اسی دوران مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ مولانا صاحب نے پشاور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب ہی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے سوچ کے اعتبار سے. ایک سوچ ہے جس کا اظہار پشاور کے اندر ہوتا ہے, اٹک کے پل کے اس طرف ہمیں وہ سوچ نظر آتی ہے, اور دوسری سوچ ہمیں اٹک کے پل کے اس طرف یعنی پنجاب میں نظر آتی ہے. یعنی یہ 2 ٹیمیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اس وقت, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا صاحب کی اس پریس کانفرنس کے اوپر ویڈیو کرنے کے بعد مجھے خود جناب اس وقت کے کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید صاحب کا خود مجھے فون بھی آیا تھا, اور انہوں نے میرے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. اس گفتگو کو چونکہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہے لہٰذا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے جو سچویشن ہے اس سے مجھے آگاہ کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کی تھی. قطع نظر اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا انفیکٹ وہ خطرہ حقیقت میں درست ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. ایک جانب جنرل باجوہ اور جنرل ندیم محمد انجم صاحب تھے, اور ندیم انجم صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب واقعی ہی اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, اور اسی وجہ سے جنرل باجوہ صاحب جو ہے ملک کے اندر ایک سسٹینیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں, ایک ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں جو اکنامکلی پاکستان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنے کے لائق ہو, اور یہ تجربہ کار لوگ ہی کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کی ٹیم وہ بالکل اس سے الٹ انداز میں کام کر رہی تھی, اور بہت جلدی یہ سارے کا سارا بھید کھلنے جا رہا تھا, کیونکہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی اسی طرح یہ جو صورتحال ہے یہ اور واضح ہو رہی تھی, کیونکہ ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری جانب جنرل باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہی کیے جا رہے تھے. اب موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں اس کو, اب ہم وہاں سے نکال لیتے ہیں سچویشن کو, کیونکہ اس کے بعد پھر تبدیلی آ گئی, فوج کی قیادت کے اندر تبدیلی آ گئی, نومبر آ گیا, عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے, اور یہ جو جنرل باجوہ کا کھیل تھا یہ نہ صرف کھل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی آ گیا بلکہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی آ گیا. لیکن اس ڈیوائیڈ کو, اس سوچ کی تقسیم کو, اس کنفیوژن کے بیج کو جو جنرل باجوہ صاحب بو گئے تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہی رہتا ہے, بلکہ آگے بڑھتا ہے, یہ آگے پینیٹریٹ کرتا ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان کو مختلف سپورٹس ملتی رہتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے, اور عمران خان اسی انفارمیشن کی بیس پر, اسی حمایت کی بیس پر پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں, اور اسی سپورٹ اور اسی انفارمیشن کا اثر تھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, اور 9 مئی بنیادی طور پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. 9 مئی کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدلی, حالات بدلے, اور یہ جو ہے نا سچویشن ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی. البتہ جو تقسیم جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, یا وہ کنفیوژن جو پائی جاتی تھی وہ اس کے باوجود بھی موجود رہی, اور موجودہ انتخابی نتائج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی, اور اس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر زمین کچھ حرکیات ہیں, زیر زمین کچھ لرزشیں ہیں جو
اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. میں اب بھی اپنی اس چیز پر قائم ہوں. اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 8 کی رات اور 9 کی صبح کی جو تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, ابھی تک وہ لرزشیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ لرزشیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مولانا صاحب کا انٹرویو اور اس کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کی یہ تردید, ان کی طرف سے یہ کہنا کہ مولانا صاحب کا بیان درست نہیں, مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے حقائق کو درست کر لیں, کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد تحریک پیش کیے جانے سے کئی ماہ قبل ISI سے تبدیل ہو چکے تھے اور ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا جا چکا تھا. جنرل فیض حمید نومبر 2021 میں اسلام آباد سے جا چکے تھے. پھر اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل باجوہ کی. اب سچویشن کیا بنتی ہے؟ یہ جو لرزشیں ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, یہ لرزشیں کس وجہ سے ہیں؟ لرزشیں کی بنیادی وجہ ایک تو کیلکولیشن میں یا وہ جو کنفیوژن اسٹیبلشمنٹ میں پائی جانے والی ہے اس کے وجہ سے ہے, کیونکہ جو میرا خیال ہے جس طریقے سے سوچا تھا اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال کے باوجود خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ حکومت بنا لیتی ہے, اگر اس سب کے باوجود تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں 90 سے اوپر سیٹیں لے لیتی ہے, اس سب کے باوجود اگر تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں 110 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیت جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے بیانیے کو پاکستان کی عوام نے تسلیم نہیں کیا. اور یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. مولانا صاحب کی یہ بات پر میں وزن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ 9 مئی کے واقعات پر اگر کوئی کارروائی ہو جاتی, 9 مئی کے ملزمان کو اگر کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو اس کنفیوژن کا بھی خاتمہ ہو جاتا اور اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یکسو ہے فتنہ عمرانیہ جس کو پولیٹیکل لیڈر جس کو نام دیتے ہیں اس کے تدارک کے لیے. لیکن اس وقت یہ سچویشن نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں پر وہ یا تو ڈیمیج کنٹرول کرے گی یا ایک سب کچھ جو انہوں نے بنایا تھا اس کو گرا کر نئے سرے سے نئے عمل کا آغاز کرے گی. اور اگر ڈیمیج کنٹرول کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور گورنمنٹ مرکز کے اندر وجود میں آئے گی اور اس گورنمنٹ کو اپنی ٹانگوں پر یا دیگر حلیف جماعتوں کی بیساکھیوں پر کھڑا رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اگلے 5 سال تک دن رات محنت کرنا ہوگی ان کو جوڑ کے رکھنے میں. اور ان کو جوڑ کے رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کی گورننس ہر ایک معاملے میں ان کو اپنا ان پٹ بھی دینا ہوگا اور لیڈ بھی کرنا ہوگا اور اس کے بعد گالی بھی کھانی ہوگی, لوگوں کی نظروں میں برا بھی بننا ہوگا. یہ بات طے ہوگی, اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں البتہ اس کے الٹ جو آپشن ہے اس کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کے پاس کچھ گنجائش موجود ہے اور اس کے لیے اگلے 7 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. ان 7 دن کے اندر 1 یا 2 امپورٹنٹ ڈیسیژنز اور 1 یا 2 امپورٹنٹ بڑی دھماکہ خیز پریس کانفرنسیں ہوں گی. یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں, 2 کم از کم پریس کانفرنسیں ہوں گی جو بہت زیادہ دھماکہ خیز ہوں گی. اور ان پریس کانفرنسز کے بعد اور ان فیصلوں کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ چلے گا یا اس سسٹم کو گرا کر نئے سرے سے, یعنی یہ جو اسمبلیاں خاص طور پر مرکز میں جو اسمبلی ہے اس کی تشکیل کے اثر نو امکان پر بھی غور ہوگا اور اس کو لے کر آگے چلنے کے امکانات پر بھی غور ہوگا. اس حوالے سے اگلے 7 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور انہی 7 دن میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا تھا, جس طریقے سے یہ تفریق کے بیج بوئے گئے تھے, جس طریقے سے یہ کنفیوژن خود ادارے کے اندر پیدا کی گئی تھی, اس کو کیسے دور کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا درد سر ثابت ہوگا ان کے لیے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.